السلام علیکم ناظرین، پروگرام کیا ہم تیار ہیں کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، کراچی کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے، جگہ جگہ کچرا اور گندگی پھیلی ہوئی ہے اور کراچی جو ہے وہ ایک کچرا کنڈی کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اچھا، کچرا جو پھیلا ہوا ہے گلی محلوں میں وہ تو جو ہے سو ہے، اس سے جو ہونے والی بیماریاں ہیں اور اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہے ہیں وہ بچے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 20 دنوں میں یہ بقرعید اور بارشوں کے بعد جو یہ 2 ہفتے ہیں، اس میں جو بچوں کے بیمار ہونے کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تقریباً 10,000 بچے ہیں جو کہ پورے سندھ سے رپورٹ ہوئے ہیں، جو مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، ہم اسی پر بات کریں گے، صحت پر بات کریں گے، صفائی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر دیوان ہیں، ہیڈ آف سن مارک بایوٹیک ہیں، اور جنید اقبال صاحب ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اچھا، پہلے میں بات کرنا چاہوں گی ڈاکٹر دیوان آپ کے ساتھ، صفائی ستھرائی اور جو شہر کی حالت ہے، شہر میں یہ جو جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ کون کون سی بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں، یا کیا کیا بیماریاں آ چکی ہیں اور جو بچے 10,000 بچے 20 دنوں میں متاثر ہوں؟ شمالہ میں آپ 10,000 تو وہ جو ڈیٹا آپ جو رپورٹ ہوئی ہیں یقیناً یہ تعداد 50,000 سے زیادہ کی ہوگی۔ اچھا، اور ہم بہت سے جگہوں کا ڈیٹا ہمیں نہیں ملتا ہے، تو اگر ہم وہاں سے کیلکولیٹ کریں اور انٹیریئر سندھ میں اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جائیں تو پتہ چلے گا یہ تعداد 50,000 سے زیادہ بچوں کی ہے۔ بچے کیوں؟ بچے اس لیے کہ بچوں میں قوت مدافعت اتنی نہیں ہوتی جتنی بڑوں میں ہوتی ہے، تو بچے اور بزرگ دونوں افیکٹڈ ہوں گے۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر صرف ہم وہ لے لیں جو بارش اور کچرے کی وجہ سے جو مکھی پیدا ہوئی ہے، تو مکھی خود بذات خود جو ہے 600 بیماریوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے، کیری کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کچرے سے یا کہیں سے جاتی ہے، اور ہر گھر میں اس وقت جو ہے مکھیاں موجود ہیں۔ بالکل، مچھر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ڈینگی ہے، ملیریا ہے، بہت ساری بیماریوں کے مچھر باعث بنتی ہیں۔ ان کے علاوہ یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں نہیں دکھتی، نہیں پتہ، لیکن ان سے بھی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ کہیں پر اگر گندگی موجود ہے تو وہاں اس میں ایک خاص ہائیڈروجن سلفائڈ نام کا گیس پیدا ہوتا ہے، اس گندگی جو بدبو ہم محسوس کرتے ہیں، جی، خود بہت ساری سانس کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ وہ انہیل کیا اور اس کے بعد مستقل کر رہے ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوت شامل جو ہے، سونگنے کی جو حص ہے وہ اس کے عادی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بدبو لگ نہیں رہی ہوتی، کم لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم وہاں موجود تو ہوتے ہیں۔ وہ گندی گیس اور وہ گندی چیزیں، وہ روٹن چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لنگس میں جا تو رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیز۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کسی کے اسکن خراب ہے، زخم ہے، یا کوئی چیز ہے وہ پانی میں جا رہا ہے، پانی اگر 2 دن ٹھہرا رہ جائے کہیں پر تو اس میں جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، 24 سے 48 آورس کے درمیان، 24 سے 48 گھنٹے کے درمیان پانی میں جو ہے وہ جراثیم جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے شہر میں بہت ساری جگہوں پہ پانی ابھی 1 ہفتے سے 10 دن سے گھروں کے اندر پانی ہے لوگوں کے۔ کئی ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ، جنید اقبال صاحب، صفائی تو نصف ایمان ہے، لیکن ہم لوگ شاید اس پر ہی پورا نہیں اترتے۔ بہت سی وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جو کہ روٹین کا حصہ ہونا چاہیے وہ ہم میں نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ آپ نے بڑے بیزی اسکیجول میں سے وقت دیا۔ بات یہ ہے کہ میں نے یقیناً آپ کو وقت دیا، نیوز 1 کو وقت دیا، لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ کو وقت دیا ہے۔ میں نے ایکچولی اس شہر کو وقت دیا ہے، اس پاکستان کو وقت دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں، ایک ڈیبیٹ جب ہوتی ہے نا تو اس پہ کئی پہلوؤں پہ بات ہونی چاہیے۔ ہم کبھی کبھی بہت بائسڈ ہو جاتے ہیں اور ایک ہی پہلو پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا اس وقت کراچی کا، اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں FIR ہونی چاہیے نا تو تمام اسٹیک ہولڈرز کے خلاف FIR ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے خلاف FIR کرنی چاہیے، اچھا، بینگ اے مسلم۔ اس کی وجہ دیکھیں، ایک مسلمان جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھے، طہارت کی بات کرے، صفائی کی بات کرے۔ دین اسلام آپ کو بنیادی اصول سکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث شریف جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، صفائی آپ کے باطن کی بھی ہے، صفائی آپ کے ظاہر کی بھی ہے۔ باطن پہ بات نہیں کرتے، ظاہر ایک طویل گفتگو۔ ظاہر میں کیا ہے؟ ظاہر میں آپ کا جسم ہے،
ظاہر میں آپ کا لباس ہے, ظاہر میں آپ کا گھر ہے, یا اور پھر جب آپ آپ کا گھر سے سراؤنڈ. باہر نکلتے ہیں تو آپ کی سراؤنڈنگ, آپ کی گلیاں, آپ کے محلے یا آپ کے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو صاف رکھو اور یہودیوں کے نقش قدم پر مت چلو. یعنی اس زمانے میں وہ بہت گندے رہا کرتے تھے, سرکار نے فرمایا ان کے نقش قدم پہ مت چلو, بلکہ پاکی اختیار کرو, طہارت اختیار کرو. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم اپنے گھر کے اندر, بہت سے لوگ تو گھر کو بھی صاف نہیں رکھتے, لیکن ہماری توجہ یہ ہوتی ہے ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں, گھر کو صاف کریں, ہاں, اور اپنا کوڑا اٹھا کر جو ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے پورا بوجھ اتار دیا اپنے وجود کا, ہم سیڑھیوں پر پھینک دیتے ہیں, گلیوں میں پھینک دیتے ہیں, فلیٹس کے باہر پھینک دیتے ہیں, بنگلوز کے باہر پھینک دیتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام اپنا پورا کر دیا. یاد رکھیے, ایک جملہ ادا کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرو. اب پوچھا گیا کہ راستے کا حق ادا کرنا کیا ہے, تو فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ راستے میں رکاوٹ والی کوئی شے کو کھڑا مت کرو. یعنی ہم جو اپنا کوڑا کرکٹ, اپنی گندگی گھر کی اٹھا کر لوگوں درمیان میں پھینک دیا کرتے ہیں, یہ تکلیف, یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر جو ہوا ہے نا کراچی میں یہ نہیں کہتا کہ صرف عوام ذمہ دار ہیں, لیکن اس میں بہت بڑا حصہ ہمارا خود کا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دبئی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو شرطے کے خوف سے چوئنگم تک جو ہے روڈ پہ نہیں پھینکتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. امریکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے, سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے, کاغذ نہیں پھینکیں گے کہ جرمانہ ہو جائے گا. اور یہی وہ جیسے یہ قوم جو ہے پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھتی ہے تو اس کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر سب کچھ اس کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. ہم خود اپنے آپ کو نہیں پوچھ رہے ہوتے نا, بنیادی طور پہ خود احتسابی کا عمل بھی نہیں ہے نا. من حیث قوم ہم خود جو ہیں وہ جو جن پیرامیٹر پہ ہمیں چلنی چاہیے ہم نہیں چل رہے ہوتے. اپنے کچرا صاف کرنے کے بعد جنید صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جنید صاحب کہ قربانی کیا ہے, ہم نے جانور ذبح کیا, جانور ذبح کرنے کے بعد گوشت لے کے اندر آ گئے, کھال لے کے اندر آ گئے, اور غلاظت ساری باہر پڑی ہوئی ہے, تو کیا قربانی کمپلیٹ ہو گئی یا اس کو بھی ٹھکانا لگانا قربانی کے؟ دیکھیں ظاہر قربانی تو کمپلیٹ ہو گئی, لیکن بات یہ ہے کہ اس کی روح تک جو ہمیں پہنچنا ہے, اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم جو آلائشیں پھینک رہے ہیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہمارے انتظام نہیں ہے, اس پر بات کریں گے کہ کراچی میں کیا کچھ ہوا یا کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارا کچھ تو فرض بنتا ہے نا, کہ قربانی کر کے ہم نے سمجھا جی کہ جی ہم نے سارا جو فرض ادا کر دیا, پھیر دی, ہمارا فریزر بھر جائے, اچھا کہیں بھی پھیر دی. کمال تو یہ ہے کہ وہ بیل ہاتھ میں نہیں آ رہا, گائے ہاتھ میں نہیں آ رہا, اس کو دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں, جہاں سڑک پہ جا کے وہ تو بڑی قربانی کر دی, وہی غلاظت ساری ہو گئی. یہ حقیقت ہے, یہ بہت ہوا ہے ایسا, بالکل ایسا ہی آپ نے بالکل درست کہا ہے یہ بات بھی. تو ہم جو یہ ہماری جو ذمہ داریاں وہ تو ہم پوری نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, حکومت پہ سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں. یہ رویہ بھی بہت بہت برا ہے کہ اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی چاہیے. ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو جن کو کھال دے رہے ہیں, جس مدرسے کو, جس مسجد کو دے رہے ہیں, کس کو بھی دے رہے ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں کہ ہم پورے علاقے والے تمہیں کھال دیں گے, تم ہماری ساری گندگی صاف کر دینا, یا اس علاقے تک پہنچا دینا اس گندگی کو. وہی سوچ کی بات ہے نا کہ ایسی پہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں چاہیں تو. اچھا دوسری جگہوں پہ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر ہم یہی جیسے جنید صاحب نے بھی کہا کہ دوسرے کنٹریز میں ہوتے ہیں تو کینیڈا میں تو ہم گھر کے سامنے برف بھی اٹھانا پڑتا ہے, اپنا جرمانہ ہو جاتا ہے, تو وہاں جا کے ہم سب کچھ کرتے ہیں. یہاں ہم اپنے گھر کے سامنے پھینکے ہوئے فضلہ کو نہیں اٹھا پاتے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک تو عید الاضحیٰ کی جو آلائشیں تھیں وہ ایک تھی مسئلہ, اوپر سے جو بارش ہوئی, اور بارش ابھی تک بھی ہلکی پھلکی کہیں کہیں علاقوں میں ہو رہی ہے. پھر وہ جو پانی جمع ہوا اور اس کے اندر جو کچرا یا جو غلاظتیں تھیں, اس نے جو تباہی مچائی, جو وبائی امراض اس سے پھوٹے ہیں, تو اب کیا حل ہونا چاہیے اس کا, کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ ایک تو ذمہ داری جو گورنمنٹ کی بنتی ہے یا جو لوکل گورنمنٹ کی بنتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. فیمیگیشن کی شدید ضرورت ہے, پانی جمع ہے, کم از کم پانی نکال رہے تو فیمیگیشن کر کے اس کے اوپر سے وہ لیئر تو ڈالیں جس میں مچھر پیدا نہ ہو. لیکن اس کے علاوہ ہمیں اپنے بھی طور پہ بھی یہ کرنا ہوگا کہ ہم گھر میں جو بھی داخل افراد ہو وہ جو ہے ہاتھ پیر دھو کے رکھے, ہاتھ دھوئے, جب باہر سے آئے تو اپنے پیروں کو صاف کرے, باہر سے کوئی بھی چیز اندر گھر میں آ رہی ہو تو اس کو صاف کرے جو کو کر سکتا ہے. مثلا گاڑی اگر ہم اندر لے کے آ رہے ہیں تو ہم بہت ہی گندے علاقے سے گاڑی لا کے گھر میں گیراج میں کھڑی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بائک ہے یا موٹر سائیکل ہے. تو اسی طرح یہ بچے جو کھیل کے باہر سے آ رہے ہوتے ہیں ان کے پیر میں بہت سارے جراثیم اور چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو جو کہ نظر نہیں آتی ہمیں, ظاہر ہے بالکل جرسوں میں ہمیں نظر نہیں آئیں گے. تو ہمیں ان کی صفائی کا, ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے. پلس یہ کہ جو کہ خاص طور پہ اگر کسی کو زخم ہے یا کوئی اسکن ڈیزیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ آپ کیور کریں. اس وقت
میرا خیال ہے 4-6 ہفتے کے بعد شاید چیزیں بات ٹھیک پھر ہو وہیں جائیں پہ گی. آ جاتی ہے کہ کیسی ہی سچویشن ہو، کوئی بھی حالات ہوں، لیکن آپ صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہی ان تمام چیلنجز سے نپٹا جا سکتا ہے. اور تمام جو چیزیں ہوتی ہیں صرف حکومت کے سر پہ تھوپ کے اپنی ذمہ داریوں سے دامن نہیں بچایا جا سکتا. مزید بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جنید اقبال صاحب اور ڈاکٹر دیوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی کی جو صفائی کی صورتحال ہے، جو کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جس سے شہری شدید متاثر ہو رہے ہیں، اس پر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جنید اقبال صاحب، میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے، آپ کی تو بڑی گہری نظر ہوتی ہے کراچی کی صورتحال پہ. کیا تھا کراچی اور کیا ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فوٹیجز اس وقت آپ چلا رہی ہیں نا، میں مستقل ان فوٹیجز کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی سن 1901 کی فوٹیجز ہیں، یا کوئی 18ویں صدی کی فوٹیجز ہیں، یا 17ویں صدی کی فوٹیجز ہیں. تب تو ایسی ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، ممکن ہی نہیں ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کوئی پتھروں کے دور کی پتھروں کے دور کی فوٹیجز ہیں. لیکن پھر اچانک مجھے جو ہے وہ خیال آتا ہے نہیں یہ تو 2019 میں اس وقت موجود ہوں. پھر مجھے لگتا ہے کہ کراچی شاید مجھے پکار کے یہ کہتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہندوستان ہے. دیکھیں کراچی کی مثال شمائلہ اس لاش کی طرح ہے جس پر 2 یا 3 تھانوں کا جھگڑا چل رہا ہے کہ یہ کس کی حدود میں آئے گا، کس کی حد اس پہ لگتی ہے. کراچی کی مثال اس غریب کی بیوہ کی طرح ہے جس کو لوگ اپنی بھابھی تو کہنا چاہتے ہیں لیکن اس کو اپنانا کوئی نہیں چاہتا. کراچی کی مثال اس یتیم کی طرح ہے جس سے دل بہلانے کو داد رسی کے لیے تصویروں کے لیے تو لوگ آ جائیں گے، لیکن اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا خیال کوئی نہیں کرے گا. یہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا صاحب، یہ کراچی اندھیروں کا نگر بن گیا ہے. یہ کراچی علم و شعور کا شہر کہلاتا تھا، آج جہالت کا نگر بن گیا. یہ کراچی، میں آپ کو بتاؤں، یہ کراچی روز دھلتا تھا اور آج ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے اس کو دھو رہی ہیں اور مستقل دھو رہی ہیں. یعنی عالم یہ ہے کہ اس کراچی کی گلیاں مہکتی تھیں، آج یہ کراچی مکمل طور پہ تعفن زیادہ ہو چکا ہے. یعنی جانوروں کا خون آپ دیکھیے کہ بارش کے پانی میں ملا، آلائشیں ملی، اور وہی پانی جو تعفن زدہ پانی تھا وہ لوگوں کے گھروں میں چلا گیا، لوگوں کے فلیٹس میں چلا گیا، لوگوں کے بینگلورز میں چلا گیا، لوگوں کی دکانوں میں چلا گیا. یعنی میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، یہ وہ کراچی تھا جس کی KTC چلتی تھی، کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے نام سے بڑی بڑی بسیں چلتی تھی. اس کی سڑکوں پر وکٹوریا چلتا تھا، سرکولر ریلوے چلا کرتی تھی، ٹرام چلا. یہ کراچی ایک دلہن کی طرف، جسے ہم کہتے ہیں عروس البلاد، یعنی یہ شہروں کی دلہن تھا. اس شہروں کی دلہن کو ہم نے شہروں کی ڈائن بنا دیا ہے کہ آج وہ لوگوں کو نگل رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں جی، ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے خلاف FIR ہونی چاہیے. مظہر عباس صاحب کا میں کالم پڑھ رہا تھا اور بڑی صحیح بات انہوں نے کہی ہے. کیا سندھ گورنمنٹ، کیا بلدیاتی نظام، کیا بلدیاتی حکومت، کیا KBCA، کیا SBCA، یعنی ستم یہ ہے کہ نالوں کے اوپر بلڈنگیں بناتی ہیں، انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. عوام کے ملا کر بشمول عوام کے سب کے خلاف FIR ہونی چاہیے. اس کراچی کو میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ فوراً اس میں انٹروین کرے اور ایک ورڈکٹ جو ہے وہ دے کہ 6 مہینے کے لیے کراچی کو فوج کو دیا جاتا ہے، اور فوج سے کہا جائے کہ وہ کراچی کو نیٹ اینڈ کلین کرے. کیونکہ لکھ کے رکھ لیں، یہ جو پروگرام جس وقت آپ کو آن ایئر جا رہا ہے نا، یہ کراچی تبدیل نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسئلہ جنید اقبال صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ہر چیز پہ آپ فوج کو کہتے ہیں. سیلاب آ جائے تو فوج تو یہاں کیوں نہیں کھڑی ہے، زلزلہ آ جائے تو ہماری فوج تو یہاں کیوں نہیں، بلڈنگ کو گر جائے تو ہماری فوج تو یہاں کیوں نہیں. جب بات آتی ہے فوج سے کام کی تو فوج کھڑی ہو، لیکن جب فوج کی تعریف کی بات آتی ہے، جب بجٹ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سارا بجٹ فوج کھا جاتی ہے. پھر تو تنقید کے وہ بلندے کھلتے ہیں. مطلب یہ ان کا جو کام ہے وہ سیاست جانے کرنے دیں ان کو. ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ بات یہ ڈبل سٹینڈرڈ اس لیے ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو کہ سیاسی چیئر کے ارد گرد یا میوزیکل چیئر کے ارد گرد رقص یہ تو ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ اسی طرح سے رقص کرتے رہیں گے. فوج بنیادی طور پہ جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے یا فوج کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، تسلیم نہیں کرتا، ان کو پتا ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب آتے ہیں تو ان کی نگاہیں انہی فوج کی طرف جاتی ہیں. ارے فوج ہماری ہے صاحب، آپ اون کیوں نہیں کرتے؟ آج بھی کھڑی ہے. بلکہ میں تو جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اینکر پرسن بیٹھ کے فوج کی تعریف کرتے ہیں، یا مطلب ان کے لیے جو قصیدے پڑھ، کیوں نہ پڑھوں بھائی؟ یہ کوئی اسرائیل کی فوج ہے، ہندوستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات کہی آپ نے، اور بالکل جو اس کا حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے.
تو اچھا ڈاکٹر دیوان صاحب، یہ تو بات ساری ہو گئی کہ کراچی کیا تھا اور کیا ہو گیا، اور اس کا جنید صاحب نے تو حل بھی دے دیا نا اس کا کہ وہ 6 مہینے میں کراچی کو بدل دیں گے. نہیں، بہت ساری چیزیں حقائق سے بھی ہیں منسلک. کامن لوگوں کے خواب ہے کہ واقعی کراچی بدلے، ویسا ہو جائے. میں ایک جملہ ادا کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ بات کنٹینیو کیجیے گا. یہ کراچی منی پاکستان ہے، منی پاکستان. 70% ریونیو جنریٹر ہے، دنیا کا 7واں میگا سٹی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہماری نیتیں صحیح نہیں ہیں اور ہم نے کراچی کو سیاست کی نظر بانٹ کے رکھ دیا ہے، تو آج بدقسمتی سے جنوبی ایشیا کا 5واں تعفن زدہ شہر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا لیکن شمال ایک سوال میں جنید صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کر لیں. صرف اتنا پوچھنا تھا کہ یہ جو جنید صاحب مردم شماری ہوئی ہے ہمارے یہاں، تو کراچی کی آبادی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں 2.5 کروڑ سے اوپر ہے. یہ 1.5 کروڑ دکھائی گئی ہے. تو یہ کوئی سیاسی جماعت نے نہیں دکھائی، یہ جس نے مردم شماری کی انہوں نے دکھائی ہے. تو آپ ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر وسائل کیسے ملے گا، وسائل کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی جبکہ آبادی ہی پوری نہ دکھائی جائے. اس کا کہنا یہ ہے، ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں پولیٹیکل انفلوئنس ہے نا. ہاں، انفلوئنسڈ جو پرابلم آ رہی ہے وہیں سے روٹ لیول سے پرابلم آ رہی ہے. جی، جب ہم روٹ لیول پہ اور بیسکس پہ پالیٹکس شروع کر دیں گے یا بیسکس کو ہی صحیح نہیں رکھیں گے تو یہی حال ہوگا. یہ حال تو ہونا ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ خون، پانی میں خون شامل ہے اور گلیوں میں موجود ہے. بالکل جنید صاحب جیسے ابھی کہہ رہے تھے، آپ نے بھی یہ کہا. اور پتہ ہے آپ کو کہ بیکٹیریا کی گروتھ کا سب سے امپورٹنٹ ذریعہ ہی خون ہوتا ہے. خون میں ہی بیکٹیریا سے جلدی گروتھ ہوتی ہیں، اور یہ خون کھلے عام پڑی ہوئی ہیں جن کو ٹھکانے لگانا چاہیے. تو یہ چیزیں تو ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ تمام چیزیں تو ہیں، مسئلہ تو ہے، اس کا حل کیا کریں؟ حل ہم یہ کر سکتے ہیں ایز اے انڈیویجول، انفرادی طور پہ، کہ ہم پانی ابال کر پئیں. اس وقت ہم کھانے کو زیادہ دیر تک اسٹور نہ کریں. اس وقت باہر کی چیزیں کم از کم، کراچی والے نہیں رہ سکتے باہر کھائے بغیر، لیکن کم از کم 2 مہینے ابھی جو ہے، 1 یا 2 مہینے جو بارش اور اس کی ہے، وہ باہر کی چیزیں کم کھائیں، اوائڈ کریں، یا ان جگہوں سے لیں جہاں پر کہ وہ خود دیکھ لیں کہ مطلب اپنا دل نہ ماریں، کھانا کھائیں باہر ضرور، لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ وہاں صفائی کا خیال رکھا جائے. ڈاکٹر صاحب، آپ صفائی کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کتنے اسپتال ہیں جن کے سامنے گٹر بھی بہہ رہا ہوتا ہے، اور اسی پانی میں سے پانی کھڑا ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور وہی پانی میں سے ایمبولینس بھی جا رہی ہے، مریض بھی جا رہا ہے. ایک مرض وہ اسپتال میں علاج کرواتا ہے، اور جب وہ واپس ادھر سے گزرتا ہے تو دوسرا مرض اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ انتظامیہ کا بہت بڑا فالٹ ہے. اس کو کیسے ٹھیک ہے؟ مطلب بڑا اچھا جنید صاحب نے ابھی حل دیا. بلکہ میں تو کچھ جگہوں پہ یہ بھی سنتا رہا ہوں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں، لیکن اس پہ بہت زیادہ مخالفت آتی ہے. لیکن یہ بالکل صحیح ہے، ہمیں ایک کہتے ہیں کہ وار فوٹنگ پہ جانا پڑے گا. اور کراچی کو ٹھیک ہے، آرمی ہر مسئلے پہ آتی ہے نا، یعنی کہ کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو آرمی آتی ہے نا. یہ تو کراچی کا مسئلہ ہے کہ کراچی کو کیا حل کیا جائے. ابھی جو گیسٹرو ڈائریا اور جو دیگر پیٹ کی بیماریاں ہیں جن سے بچے متاثر ہو رہے ہیں، آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ ان 20 دنوں کی ہی میں بات کر رہی ہوں، اس پورے ہی پروگرام کو جو ہم نے فوکس کیا ہے، 20 دنوں میں 300 گنا مریضوں کا اضافہ ہو گیا اسپتالوں میں. جی 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 جی، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے کیا سجیسٹ آپ کریں، کیا کرنا چاہیے؟ تقریباً پاکستان میں 1 کروڑ جانور ذبح ہوئے ہیں اور 36 ارب روپے کے جو ہیں جانور بکے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں جو 1 کروڑ جانور ذبح ہوئے ہیں ان میں سے 35 سے 36 لاکھ کراچی میں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. 35 لاکھ کا فضلہ جب باہر ہوگا تو بیماری 300 گنا تو بڑھے گی. بالکل. مطلب یہ تو آپ 300 کہہ رہی ہیں، اس سے اور بڑھنی چاہیے اگر یہ حالت ہے تو. جی. تو اس کے لیے ہمیں پھر ایمرجنسی سینٹرز بنانے پڑیں گے. ہمیں ہاسپٹلز میں ایٹ لیسٹ کاؤنٹرز بنانے پڑیں گے جو خاص یہ جو گندگی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ان کے لیے ان کی سہولت فراہم کرنے کے لیے وہ سینٹرز بنے ہوں، جہاں پر ایمرجنسی سینٹرز ہوں، جہاں پر جیسے الیکٹرک سے لوگ مرے 8-9 لوگ دنیا میں بارش ہوتی ہے اور ہم بیٹھ کے ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں لاہور میں بارش ہو رہی ہے، اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں. 27 ڈیتھس ہماری یہاں رپورٹ ہوئی، 27 ڈیتھ صرف 2 دن کی بارش میں. تو وہ اگر ایمرجنسی سینٹرز ہوتے اور مختلف چیزیں ہوتی تو بہت ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے تھے. لیکن وہ انفارچونیٹلی جب بہت بیسک چیزیں نہیں ہیں تو جنید صاحب کی وہ والی بات کہ روڈ دھلتی تھی، آج کی کسی جنریشن کو بتائیں آج بھی روڈ دھل رہی ہے، اسے خواب لگے گا. روڈ دھل رہی ہے، گیلی ہے، بلکہ پانی جمع ہے وہاں پہ. آپ کو میں ایک امیزنگ بات بتاؤں، لوگوں کے شاید یہ علم میں بات نہ ہو، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کراچی کے بارے میں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کراچی میں ایوریج
روز جو کچرا جمع ہوتا ہے وہ تقریباً 14 سے 16,000 ٹن جمع ہوتا ہے. ٹھیک 14 سے 16,000 ٹن جمع ہوتا ہے. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 8,000 ٹن جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے اور 6,000 ٹن جو ہے وہ نہیں اٹھتا, اسے پھیلا دیا جاتا ہے. جی نہیں اٹھتا. اب اس کی اب کیلکولیشن سمجھیں آپ, یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ یہ جو کراچی کا جب کچرا جمع ہونا شروع ہوتا ہے تو سال کا یہ ہزاروں ٹن جو ہے وہ ایکسٹرا جمع ہو رہا ہے. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ کراچی کے بڑے 41 نالے ہیں. آپ مجھے بتائیے برسوں سے وہاں پر جو ہے کچرا جمع ہے, برسوں سے کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. جن اسٹیٹس کی اس وقت آپ بات کر رہی ہیں نا, 20 روز کے اندر 10,000 سے زائد بچے ڈائریا کے اور نمونیا اور گیسٹرو اور پیٹ کے امراض کے اندر جو ہاسپٹل گئے. یعنی عالم یہ تھا کہ یہ صرف عید الاضحیٰ کی میں بات کر رہا ہوں, سول ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں 2,000 سے اوپر بچے گئے. قومی ادارہ برائے امراض صحت اطفال میں 2,000 یعنی تقریباً 2,100 کے قریب بچے گئے. اسی طرح عباسی شہید میں تقریباً 2,100 کے قریب بچے گئے, اور جو لیاری جنرل ہاسپٹل ہے اس میں تقریباً 1,500 کے قریب بچے, اور سندھ گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹل میں تقریباً 2,500 کے قریب بچے. اچھا یہ تو رپورٹڈ کیسز ہیں. جی جو کیسز رپورٹ نہیں ہوئے, یعنی جو بیچارے نالوں کے نیچے رہتے ہیں, جو کچی بستیاں. شمائلہ حیران کن بات دیکھیں, کراچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے, اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. میں نے کہا نا سب کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. جو 8,000 بستیاں, ایک جملہ سن لیں, 8,000 کچی بستیاں قائم کی گئی ہیں اور 50 لاکھ لوگ کچی بستیوں میں رہتے ہیں جہاں پر بنیادی انفراسٹرکچر تو چھوڑیے, جینے کی سہولتیں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بنیادی ضروریات نہیں ہیں, بنیادی سہولیات نہیں ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. مزید بھی ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر دیوان اور جنید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں, وہ آگاہی دے رہے ہیں جس سے آپ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور بیماریوں سے خود بھی بچ سکتے ہیں, اپنی فیملی کو بھی بچا سکتے ہیں. خاص طور پہ بچوں کے لیے بڑی ضروری ہے ان احتیاطی تدابیر کو اپلائی کرنا. پانی جو پینے کا جو پانی ہے اس میں سیوریج کا پانی مکس ہو کے آ رہا ہے. لائنوں میں یہ شکایات آئی ہیں, لوگوں کے ٹینک جو ہیں اس میں سیوریج کا پانی آ گیا, جو انہوں نے پیا پیٹ کی بیماریاں ان کو شروع ہو گئی. دوسری بات, جو بارش اور گندگی کے علاوہ جو عید کے دوران مسالے دار ڈشز بنائی جاتی ہیں اور کھائی جاتی ہیں, آدھا کچا آدھا پکا والا نا, مطلب اس کو وہ فرائی کر لیا بس کھانا ہے اس کو فوراً, تو وہ کتنا نقصان دہ ہے, اور گوشت کا جو سٹوریج ہے وہ کس قدر تکلیف دہ, کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے ایک انسان کو صحت کے حوالے سے, یہ ضرور فرمائیے. پانی تو نو ڈاؤٹ کہ جو ہم ایون اگر منرل واٹرز بھی لیتے ہیں تو ہمارے یہاں سارے منرل واٹر صحیح نہیں نکلے, لیکن یہ پانی جو ہے جو ٹینک پہ ہمارے آ رہا ہے اس کو ہم پی نہیں سکتے. یہ تو مطلب کسی بھی طرح ریکمنڈیڈ نہیں ہے کہ اس پانی کو پیا جائے. کیمیکلی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, یا کیمیکلی ٹریٹ ہو, یا 3 گھنٹے تک اسے ابالا جائے, یعنی جب بوائل ہونے کے بعد, جی بوائل ہونے کے بعد, جب بوائل ہو جائے تو اس کے بعد اسے 1-1.5 گھنٹہ اضافی بوائل کیا جائے تاکہ اس کے سارے جو بیکٹیریا اور جراثیم ہیں وہ مریں. صرف بوائل ہونے کے بعد نہیں کر سکتے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. اچھا دوسری چیز ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب کچھ تو سوری میں آپ کی بات کو درمیان میں کہہ رہی ہوں, لیکن کچھ لوگ تو یہ کہتا ہے پانی کو بہت زیادہ اگر ابال دیا تو اس میں کچھ ایسے بھی بیکٹیریا یا ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں, وہ بھی مر جاتے ہیں, ایسا بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر 2 پولیس والے اور 20 ڈاکو ہوں تو آپ 2 پولیس والوں کو اگنور کریں, 20 ڈاکو سے تو بچیں. تو ہوتا یہ کہ زیادہ بیکٹیریا جہاں پر بہت زیادہ بیکٹیریا ہیں تو ان کو تو کل کرنا ہی ہے نا. اس میں 2 اگر اچھے والے چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ان 20 والے کو کیا کرنا ہے جو کہ نقصان دہ. ویسے قطع کلام کی معذرت, ڈاکٹر صاحب کے جملے کے بعد مجھے بات یاد ہے کہ کراچی کی جو رضیہ ہے نا وہ بیچاری ڈاکو اور گنڈوں کے درمیان ہی پھنسی ہوئی ہے, نکل کے نہیں دی. بیسکلی اس شہر میں رہنے کے لیے ہمیں تو وہاں سے سوچنا ہوگا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی ویکسینیشن پوری ہونی چاہیے. اس کو انفلوئنزا ویکسین آ گئی, دوسری ویکسینز آ گئیں, ان ویکسینز کو کرائیں تاکہ آگے جا کے پولیو ویکسین ہے اور دوسری چیزیں. تو ہم صرف پولیو پہ بہت زور دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں پولیو ویکسین جب بھی وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دروازہ کھٹکھٹا کے بچے کو پولیو ویکسین پلانی ضروری ہے, ہفتے میں 3 دفعہ بھی آ جاتے ہیں کئی دفعہ. تو یہ کیا صحیح ہے یہ اتنی مرتبہ پلانا؟ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے, ہفتے میں 3 دفعہ تو نہیں آتے, اینولی آ رہے ہوتے ہیں وہ. اور اگر ہفتے میں 3 دفعہ آئے تو اپنا پلائیں, آپ کہتے ہیں ہم نے پلوا لیا, لیکن اس کو ٹائملی پلانا تو ہے کیونکہ اس سے پولیو ختم ہوگا اور دنیا میں ختم, جی, اور دنیا میں ختم اسی طرح ہوئی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی تو 7-8 چیزیں ہیں, کولرا ہے, ڈپتھیریا ہے, اور خناق ہے, کالی کھانسی ہے.
हमारे यहाँ तो बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं स्किन की जा रही। डिजीज बहुत हो रही है बच्चों को, खसरा वगैरह इस तरह के, चिकन पॉक्स वगैरह, इस होंगी सारे जो इन्फेक्शन। इसके अलावा साइकेट्री, इस वक्त घर के बाहर किसी के पानी जमा है तो वो डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है। एंजाइटी की वजह से ये होता है घर में इख्तलाफात होती हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। बाहर आप पाकिस्तान पूरा आप ट्रैवल करते होंगे, आप जुनैद साहब करते रहते होंगे, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि कराची में चिड़चिड़ापन बहुत है, टॉलरेंस लेवल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब मतलब बाइक किसी टच भी हो गया तो वो बाहर नहीं होता। आप बाहर ये देखें ना, मस्जिदों के आगे तो पानी खड़ा होता है गटर का और बारिश का, ये तो क्या है? कहाँ ये से anxiety है। वो कूद कूद के बेचारे जा रहे होते हैं नमाजी। जी जी, मतलब ये एंजाइटी है, ये एंजाइटी है हमारे अंदर। बिनहसल शहरी हम जो हैं इतने ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हैं कि वो एंड में फिर ये आता है, कॉमन लोग यही सोचते हैं, जो भी जुनैद साहब कहते हैं कि फौज के हवाले कर दो, जान छुड़ाओ। अरे वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। अपनी अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा लो, मतलब हमने कुछ नहीं करना। नहीं, हमने करना है, लेकिन क्या करें? अच्छा, हम जिन्होंने करना है वो नहीं कर रहे। उन एहतियाती तदाबीर पे भी बात ज़रूर कर लेते हैं जो हमारा दीन हमें कहता है। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, वज़ू हमारे लिए बहुत, 5 वक्त जब हम वज़ू करते हैं तो वो एक गंदगी की आप सफाई ये होती है। देखें, आप ये देखें कि वज़ू के जो तरीक़ाकार है, हमारे पास ऐसे कोई रास्ता नहीं है कि हम हवा से जो जरासीम जा रही हैं हमारे नाक के अंदर, फेफड़ों में, हम उसे साफ रख सकें। ठीक है। तो नाक के अंदर कुदरत ने ऐसे हेयर्स रखे हुए हैं जो कि बाहर से जाने वाले गर्द को रोकती हैं, ठीक है। लेकिन वो फिल्टर जब तक साफ नहीं होगा, एसी का फिल्टर साफ नहीं होता तो एसी काम नहीं कर रहा होता। Exactly. तो उस फिल्टर को साफ करना है। फिल्टर साफ कैसे होगा? वो वज़ू के जरिए होगा। ठीक है। हमारे जो बक्कर म्यूकसा, ये ज़बान के नीचे, आप कभी देखा होगा, कभी आपने किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ज़बान के नीचे कोई ड्रॉप डालते हैं, गोली भी इसलिए कि- रखते हैं। हाँ जी, इसलिए कि वो जगह जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। सेंसिटिव। तो हमें नमाज में जब हम कुल्ली करते हैं वज़ू में, तो उस जगह को साफ कर रहे होते हैं। कान के पीछे जो मसा हम करते हैं तो उसमें हम वो सेंसिटिव पार्ट को, जो कि ठीक करते हैं। आपने अब दीन की बात छेड़ दी है तो इस पे तो बाकायदा पूरा बोल दीन सकता से है। भी दूरी है ना हम लोगों में, आप ये ये देखें हकीकत कि है। 24 घंटे में हम तीनों बैठे हुए हैं, कोई ऐसी पोजीशन होती है जिसमें हमारा जो है ब्रेन जो है वो हार्ट से नीचे पोजीशन में हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिस्तर में लेटते हैं तो भी तकिया रखा होता है। बिल्कुल। सिर्फ नमाज है जिसमें सजदे में हम जो है वो ब्रेन हमारा जो है वो नीचे होता है और हार्ट ऊपर होता है और फ्लो उस तरफ बढ़ रही होती है। तो इस पे तो एक पूरा ज़ाहिर है एक और प्रोग्राम किया जा सकता है और करना भी ये चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि लोगों में हमारे अवेयरनेस देनी चाहिए। इस्लाम जो एक ज़ाब्ता हयात है और उसका एक एक स्टेप जो है वो बेनिफिशियल है और हर तरह से प्रूवन है। बिल्कुल। जुनैद इकबाल साहब जी देखिए, हुकूमत की आप बात कर रही थी, मुझे तकलीफ़ होती है कि जिस तरह से हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, हमारे लीडर्स, मैं असल में इस बात का कायल नहीं हूँ कि मैं उनके ख़िलाफ़ बहुत ही चीख कर चिल्ला कर बात करूं, इंतहाई अदब से और हाथ जोड़ के, ये हाथ जुड़े हुए, हाथ जोड़ के इनसे अर्ज़ करना चाहता हूं, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ताकत दी है, मेरे हाथ जुड़े हुए। देखें, जुनैद इकबाल हाथ जोड़ के बात कर रहा है इस वक्त, और बात यह है कि मैं एक सवाल ये करना चाहता हूं कि हम नारे तो बहुत लगाते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन सवाल करें कि क्या हम तैयार हैं? क्या हमने वो हक़ अदा किया है कुर्सी का जो हक़ अदा करना चाहिए? यानी जिन इंसानों को इंसानों की ज़िंदगी दी जानी चाहिए थी, हमने उनको जानवरों से बदतर बना दिया है। ये हुक्मरान जो सीटों पर, कुर्सियों पर बराजमान हैं, जो ताकत को एंजॉय करते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी ये समझती क्यों नहीं? आप सोचिए, वो विजुअल्स अगर हम दिखाएं कि जहां जनाजे उठ रहे हैं और जनाजे लेके जा नहीं सकते इसलिए कि इतना पानी जो है वो घुटनों तक आया हुआ है। मसाजिद के आगे पानी जमा है। 40 बरस पहले जिस सीएम हाउस और गवर्नर हाउस के आगे पानी होता था, आज भी सूरत हाल वही है। मैं तो एक बात कहता हूं साहब, इनको इस बात का खौफ नहीं आता कि इनको एक दिन इस कुर्सी से उतरना है, इनको इस बात का खौफ नहीं आता कि एक दिन इनको मरना है, इनको इस बात का भी खौफ नहीं आता कि एक दिन इनको कब्र में जाना है, और इनको इस बात का भी खौफ नहीं आता कि एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। इनको इस बात का भी खौफ नहीं है कि ये जो कुर्सी और ताकत है यही तौक बना के गले में रख दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में देखें, वो तो मदीने में रात को घूमा करते थे ना शुमाइला, और वो देखते थे कि कहां पर किसकी दादरसी हो सकती है। एक खच्चर के ऊपर चंद ईंटें लदी हुई थी, आपने उस खच्चर पे से कुछ ईंटें उतार के रख दी। उसकी मालिक आई, उसने आके पूछा कि ऐ उमर, जानती थी कि आप खलीफा वक्त थे, क्या ये भी आपकी जिम्मेदारी है? फरमाया हाँ, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, यानी मुझे इसका भी हिसाब देना है। आपने कराची के ऊपर हजारों लाखों टन कचरा रख दिया है, आपने कराची वालों के ऊपर कचरा रख दिया है, उनकी जिंदगियों को ताफुन ज़दा कर दिया। ईद उल अज़हा गुजरे हुए कितना अरसा हो गया, आज भी आलाइशों के पहाड़ हमें जो है नीचे नजर आते हैं। और आखिरी जुमला, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं साहब,
ان کو شاید ہو سکتا ہے اس وقت پتہ چلے یہ اصل میں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنا اور اپنی تصاویر چلوانے سے کام نہیں بنے گا. جس طرح سے یہ ہفتہ صفائی مناتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ عوام کو چاہیے کہ ہفتہ صلائی منوائیں. یہ ہفتہ صفائی مناتے ہیں نا، اچھا ان کو چاہیے عوام کو کہ وہ ہفتہ صلائی منوائیں. اور ہفتہ صلائی کیا ہونی چاہیے کہ ان تمام لیڈروں کو ان کی فیملیز کے ساتھ ڈپیوٹ کیا جائے. 41 نالے ہیں نا، ہر فیملی کو ہر نالے کے نیچے ایک رات جو ہے وہ رکنے کا موقع دیا جائے. ان سے کہا جائے وہاں رکیں، تب ان کو پتہ چلے گا کہ انسان کا اور جانور کا فرق کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل. اچھا ڈاکٹر دیوان صاحب، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ٹائم ہمارے پاس کچھ کم رہ گیا ہے. جو فی الحال ہمارے پاس کنڈیشن ہے اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ بہتری تو نظر نہیں آ رہی کہ اچانک کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں ایز اے ہیلتھ پرووائڈر کے طور پہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اب ہم یہ کریں کہ بہت زیادہ دن کے رکھے ہوئے کھانے نہ کھائیں، تازے کھانے کھائیں، جو غذا استعمال کریں وہ فریش ہو. ٹھیک ہے. پانی کو ہر صورت میں کوشش کریں کہ صاف ستھری ہوں. چھوٹے بچے گھر میں ہیں، جی چھوٹے بچے گھر میں اگر ہیں تو ہر چیز میں مکھی بیٹھ رہی ہے، تو اس بچے تک وہ جو چیز پہنچ رہی ہے، چاہے وہ چمچہ ہو، چاہے وہ کھانے کی برتن ہو، کوئی چیز اسے دھو کے استعمال کر لیں. پلس یہ کہ فی الحال گوشت کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ گوشت ظاہر ہے اس میں چوٹ جیسے بات جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. زیادہ فریج میں بھی تو نہیں رکھ سکتے دیوان صاحب؟ نہ رکھیں، 3 دن سے زیادہ ایسے بھی خراب. فریج میں رکھنے کے باوجود 3 سے 4 دن کے بعد گوشت میں ہارمفل بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے ڈیورنگ فریزنگ. جی فریزنگ میں بھی جو ہوتا ہے یہ ہے کہ کچھ بیکٹیریا ایسے بھی ہوتے ہیں جو مائنس ٹیمپریچر پہ بھی گرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر دیوان صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین، الزام تراشیوں سے یا ایک دوسرے کی کردار کشی کر کے ہم اپنی ذمہ داریوں سے دامن نہیں چھڑا سکتے. سب کو مل کر اور متحد ہو کر، ایک ہو کر ہر چیز کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور جو بڑے ایشوز ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ بڑا کام کرنا پڑے گا. سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.